سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بھارت یونائٹڈ نیشنز میں اس مقدمے کو خود لے کے گیا تھا، لیکن کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو ابھی تک بین الاقوامی توجہ حاصل نہیں ہو سکی، اور اگر ہوئی بھی تو اس کا دیر پا حل نہیں تلاش کیا جا سکا؟ دیکھیں، مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی توجہ تو بہت ملی، مگر ہوتا یہ تھا کہ جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اس کا کیس پریزنٹ ہوتا تھا تو وہاں پہ اس وقت پہلے رشیا اس کو اپوز کر دیتا تھا کیونکہ وہ انڈیا کا الائی تھا. جب بعد میں جب بھی ہم ریزولوشن لے گئے رشیا نے ویٹو کیا. مگر جس وقت کولڈ وار ختم ہوئی اس وقت ایک امید لگی، اور اس وقت اس امید پہ چیزیں آگے چلیں، مگر پھر امریکنز نے بھی نہیں کرنے دیا. پھر اس کے پیچھے دیکھیں ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو انڈیا میں بہت بڑا اب ایمرج کر گیا اور انٹرنیشنل ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اب جب آپ کشمیر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جائیں گے تو امریکنز اس کو اپوز کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، دیکھیں دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، ملٹریلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، اور سملرلی جو پاکستان ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، یہ بھی ملٹریلی ایک بہت بڑی پاور ہے، 6th بگیسٹ پاپولر اسٹیٹ ہے. پھر اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ اس کو بہت بڑا سگنیفیکنس ہو جاتی ہے. تو اگر یہ دو پاورز آپس میں یہ ڈسپیوٹ سیٹل کر رہے تھے تو یہ جو ریجن ہے یہ اکنامک گروتھ کی طرف جائے گا. دیکھیں بھارت اس وقت اکنامک بڑی مارکیٹ بن گیا. پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے اور ہر فورم پہ ہم اس چیز کو رائز بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کو ہی پتہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے وہ کشمیر ہے. اس کے باوجود ایک دور تک جس وقت وہ اس چیز پہ الارمڈ ہوتے تھے، مگر اب وہ اس پہ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں. جو ویسٹرن پاورز ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ ہے، وہ اب بھارت کو اس وقت اسٹریٹجک اپنے آبجیکٹوز کے تحت جج کر رہا ہے، یا اس کی کیلکولیشن کے مطابق وہ اس کے ساتھ ڈیل کا بھارت نہیں کر رہا. بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو میگا 52 بلین پلس کا جو ملٹری انویسٹمنٹ ہے اور 245 بلین کی ان کی پلان ہے پرچیز کرنے کی بلین کے ویپنز اگلے 10-15 سالوں میں، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی کنفلکٹ رکھیں گے. مگر نیوکلائز انوائرمنٹ میں وار از ناٹ اے پاسبل. جو بھارت کا اس وقت پاور کا ایمبیشن ہے، یا اس کی جو ایک پالیسی ہے ٹو بیکم اے گریٹ پاور ان دی ریجن یا ہیجمون ان دی ریجن، وہ اس کے اندر ہڈن ہے. ہندو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، یہ تو 1920s میں سٹارٹ ہوئی تھی، جو سنگھ پریوار کے نام سے، اور وہ آگے چلی ہیں. اب ہمیں اس میں RSS ایک نئی شکل میں نظر آتا ہے. RSS بھی نیا نہیں ہے، یہ بھی پرانی آرگنائزیشن ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ چیز یہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی، لیکن وہ چیز ڈومینیٹ نہیں تھی، وہ چیز اوپر نہیں آ پا رہی تھی. لیکن جب 2014 میں BJP کی گورنمنٹ بنی، ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ اوپر کے سامنے آئی، اس کے بعد سے یہ جو RSS ایلیمنٹ ہے یہ اوپر آ گیا. RSS کا جو مین آئیڈیالوجی ہے وہ جو ڈومینیشن ہے وہ ہندو کلچر ہے، یعنی جو ڈومینیٹ ہندو کلچر ان کا آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس کو لے کے آئیں، اور وہ کرسچنز اور مسلمز کو ایلین تصور کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کا جو فوکس ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ جو ہندو کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں سوسائٹی کے اندر، اور کچھ اس طرح سے پروموٹ کریں کہ جو باقی جو کمیونٹیز ہیں، یعنی جو باقی جو ریلیجیس کمیونٹیز یعنی کرسچنز اور مسلمز ہیں، وہ ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کریں. یعنی وہ مسلمان یا ہندو ہوتے ہوئے بھی وہ وہ مسلمان اور کرسچن ہوتے ہوئے بھی ہندو بن جائیں. اپنی آؤٹ لک فورسڈ کنورژن آف ریلیجن کے لیے فورسڈ کنورژن تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں. فورسڈ کنورژن ریکنورژن کی بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں یا ہندو سے کرسچنز ہوئے ہیں، وہ ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ریکنورٹ کیا جائے، واپس ہندو ریلیجن میں لایا جائے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا جو مسلمز ہیں وہ اپنی جو ریلیجس فیلنگز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ جو نیشنلسٹ آئیڈیالوجیز ہیں ان کو وہ اڈاپٹ کریں. یعنی فار ایگزامپل آپ وہ گاؤ ماتا کی بات کو دیکھ لیں. اس کے متعلق ان کا یہ ہے کہ آپ ان کی، چونکہ میں یہاں پہ کسی ریلیجس فیلنگز کو وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کی یہ ہے کہ وہ کاؤ کو، جو گائے ہے، اس کو وہ سیکریٹ تصور کرتے ہیں، اس کو مقدس جانتے ہیں، اور اس کا جو ٹریڈ، اس کا ذبح یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہاں پہ وہ الاؤ نہیں کرتے. اس وقت ہمیں یہ اس چیز کا علم ہے کہ انڈو US پارٹنرشپ جو ہے اس کی وہ مزید جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہوتی جا رہی ہے، اور دونوں کی طرف سے بڑا اوپنلی جو ہے وہ ہمیں یہ برملا وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ CPEC کو ایکسیپٹ نہیں کرتا انڈیا. یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے آف اینڈ آن
الزامات بھی لگاتا رہتا ہے. جب ہم کلبھوشن یادو کو دیکھتے ہیں تو اس کی کنفیشنل ویڈیوز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. تو آپ کے خیال میں انڈیا اسپیسیفکلی اس وقت ہائبرڈ وارفیئر کا ٹول استعمال کرتے ہوئے ہائبرڈ وارفیئر کو یا 5th جنریشن صرف سی پیک کے اگینسٹ اس نے رکھی ہے, یا اس کو ہم براڈر کانٹیکسٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ یہ کام کر رہا ہے؟ وہ تو پاکستان کے اگینسٹ جو ہے, جو ہائبرڈ وارفیئر کا کانسیپٹ ہے وہ تو کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کی جائے کہ جو ہماری کرکٹ ڈپلومیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ اس فرنٹ کے اوپر انڈیا نے ہمیں کتنا نقصان دیا اور اس کے لیے کیا ٹول یوز کیا گیا. شری لنکا کی ٹیم یہاں آئی تھی اور ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا, تو لہٰذا جو باقی دنیا تھی انہوں نے پاکستان میں آ کے کھیلنا بند کر دیا. دس از آلسو پارٹ آف ہائبرڈ وارفیئر. ہر وہ چیز جو پاکستان کی ترقی کی طرف جائے گی اس کو اپوز کرنا, اس کو بدنام کرنا, اس کو گلوبل کینوس کے اوپر اس کی اگینسٹ باقی کنٹریز کو کنونس کرنا, دس از پارٹ اینڈ پارسل آف ہائبرڈ وارفیئر. ایک تو انڈیا کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ چائنا کی جو, کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہاں جو ہے وہ ایک فیک ہیجمون کنسیڈر کرتا ہے اس ریجن کا, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو. میم یہ بتائیے گا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ہمیشہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈس دیکھے, تو انسٹیڈ آف گوئنگ فار سم تھنگ این ابرپٹ سولوشن کہ ہم ایک دم سے جائیں کہ جی پاکستان اور انڈیا کو اپنے تعلقات بالکل ٹھیک کر لینے چاہیے, کانفلکٹ ریزولوشنس کے ایسے کون سے اسٹیپ ہوں گے جو ان دونوں ملکوں کے درمیان اگر اڈاپٹ کیے جائیں تو وہ وائبل سولوشن کے طور پہ ہمارے سامنے آئیں گے؟ میرے خیال میں ہم نے سارے سولوشنس ٹرائی کر لیے ہیں, وہ ورک آؤٹ نہیں کرتا. کشمیر کے اوپر وہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتے, مثلاً وہ کچھ اور چیزوں کے اوپر, پانی کے مسئلے پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے, یا کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک یونیلیٹرل نیریٹو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس بن جاتا ہے. بات کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی, ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا کہ انڈیا کی طرف بار بار ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں جو ابھی حالیہ جو تھریٹ دی گئی ہے وہ صرف محض ایک رسمی ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے ہے, یا واقعی کوئی انڈیا پاکستان کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے؟ وہ انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی ٹول کٹ تیار کی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فل اسپیکٹرم آرمڈ کانفلکٹ کا رسپانس ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا نے یہ آپشن چھوڑی ہوئی ہے یا وہ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. بالی ووڈ کا انفلوئنس انڈیا کی اسٹریٹجک میکنگ کے اوپر کافی زیادہ ہے. اٹ لکس پریٹی فیسینیٹنگ وین یو آر ریڈنگ دیز تھنگس. آرمی چیف ان کے ہائر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں اس قسم کی دھمکیاں دینا انڈیا کی اپنی فارن پالیسی کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی نوز ویری ویل پاکستان کا جو اس وقت سٹانس ہے, پاکستان کی جو اسٹرگل ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں, تو یہ ہمارے ریجن میں جو پیس ایفرٹس ہیں ان کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے. آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے ریما, بٹ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ابھی بڑی خوش ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ ہمارے ہتھیار ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں, اور وہ ملک ہے انڈیا. درست, ٹھیک. اس وجہ سے انڈیا جو کرے وہ ان کو قابل قبول ہے, قابل برداشت ہے. اور پاکستان کی دوستی سے بڑھ کے چائنا کی جو دشمنی ہے وہ امریکہ جیسے ممالک کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو اس کی کنٹینمنٹ کے لیے ہمیں انڈیا چاہیے, تو اس لیے وہ اس چیز کو اوور لک کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کو تھوڑا سا اس چیز کا بھی ایک نشہ ہے کہ پاکستان سے ہم دوستی کریں نہ کریں کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں تو امریکہ جیسا دوست مل گیا ہے, تو یہ کون ہے. تو وہ جب اس رویے سے چیز کی طرف آئیں گے اور اس چیز کا احساس کیے بغیر کہ خطے میں ہم دو اکٹھے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور بڑی طاقتیں اپنے صرف انٹرسٹ کے لیے آئیں گی, تو وہ پھر یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہے گا.